سیاستدان آتے ہیں، اپنی دیہڑی لگاتے ہیں، 4 سال کی ہے 5 سال کی، جتنا اپنے عرصہ گزر گیا لگائے چل دیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں میجر طارق عزیز، جو کہ آرمی سے میجر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ ان کے تایا جان جموں میں ماسٹر تھے اور ان کے والد نے بھی میٹرک جموں سے کیا، تو مجھے حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کائنڈلی مجھے پوری معلومات دیں، پرانی یادوں کو تازہ کریں اور انہوں نے بتایا کہ یہ تو ان کا تعلق کوٹ جٹاں سے ہے جو بمبر کے قریب ہے، اور ان کی رہائش میرپور آزاد کشمیر میں ہے۔ یہ باتوں میں بتا رہے تھے مجھے کہ پہلے ہم ڈیم بنا ہوا وہاں ہمارا مکان تھا، پھر ہم شفٹ ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ چلیں کائنڈلی مجھے جو ہے وہ آن دا ریکارڈ اپنی پرانی یادیں جو ہے اپنے آبا کے بارے میں بتائیں، تاکہ خان آئی چینل کے ناظرین کو آگاہی ہو سکے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنا تعارف کروا دیجئے اپنے والد مرحوم کا اور اپنے تایا جان کا، اور ان کی تعلیم کتنی تھی، آپ کے والد کہاں پڑھے اور کس زمانے کی بات ہے، اور اپنی کچھ کہانی بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام جی میجر ریٹائرڈ طارق عزیز ہے، اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے خان آئی چینل کا کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ میں اپنے اور اپنی فیملی کے بارے میں اپنے دوست احباب کو آگاہ کر سکوں۔ میرا تعلق جس سے بتایا گیا ہے کہ جی کہ کوٹ جٹاں سے ہے، لیکن شروع سے جو ہے وہ میرے والد صاحب جب اپنے تعلیم انہوں نے مکمل کی، اس کے بعد تعلیم مکمل کر کے برٹش آرمی میں بھی انہوں نے کچھ عرصہ نوکری کی، اور اس کے بعد اپنے جو ہے وہ ادھر سے انہوں نے ریزائن کر کے واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ جو ہے کسٹم میں اپنے کام کیا، کچھ سال 2 سال، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی سروس چھوڑ کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہو گئے، اور اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہونے کے سلسلے میں ان کو مائیگریٹ کرنا پڑا گاؤں سے جہلم شہر میں، اور ادھر ہی میری پیدائش بھی ہوئی۔ اور اس کے بعد 1955-56 کی بات ہے کہ انہوں نے پھر ادھر سے مائیگریٹ کر کے تو پرانا میرپور جو کہ آزاد کشمیر کا ایک بڑا شہر ہے اس میں رہائش اختیار کی، اور ادھر ہی کاروبار کو جو ہے وہ چلایا۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کیونکہ کاروبار سے منسلک تھے، اور باقی جتنی بھی میری فیملی ہے، میرے اپنے تایا جان، چاچا جان، باقی اپنے جو برادری ہے وہ سارے گاؤں میں ہی ہیں۔ میرے دادا جان جو ہے ان کا نام چودھری لال دین صاحب، ریٹائرڈ آنری لیفٹیننٹ تھے وہ برٹش آرمی کے، اور ان کو اپنی بہادری میں وہ بھی آئی ملا تھا جو کہ آرڈر آف برٹش امپائر کہلاتا ہے۔ 2018 میں وہ ریٹائر ہو کے واپس آ گئے تھے گھر میں، اور اس کے بعد انہوں نے سکونت جو ہے اپنے گاؤں میں ہی اختیار رکھی، اور ادھر سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے اولاد جو ہے جب جوان ہوئی ادھر ہی سے اپنی پراپرٹی جو ہے اس کو تقسیم کیا، اور میرے والد صاحب نے جو ہے وہی جو پراپرٹی کا جو اپنے حصہ آیا اس سے انہوں نے پھر کاروبار کا آغاز کیا، جس سے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ جیلوں اپنے گئے، جیلوں سے پھر میر پر اپنے گئے۔ اور میرے جو تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا، آپ یہ کس سن کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے والد جو ہے وہ یہاں سے کوٹ جٹاں سے جہلم گئے؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، یہ بات 1952 کی ہے جی، 1952-58 کی، کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ جہلم جو ہے مائیگریٹ انہوں نے کیا، ادھر سے کاروبار کا آغاز کیا، اور میری 1954 کی پیدائش ہے، ادھر ہی میں پیدا ہوا ہوں۔ اور 1955-56 کی بات ہے کہ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ بزنس کا جو ہب پوائنٹ بنتا ہے وہ میرپور جو آزاد کشمیر کا بڑا شہر ہے، اس میں انہوں نے پھر مائیگریٹ کیا، اور پھر اپنی زندگی کے دوران جو ہے وہ ادھر ہی مقیم رہے، اور 2008 میں پھر ان کی وفات ہوئی۔ اور جی انہوں نے جہلم جا کے کون سا کاروبار شروع کیا؟ انہوں نے جی ٹرانسپورٹ کا کام شروع کیا تھا، یہ جو پیسنجر بسیں ہوتی ہیں انہوں نے اس سے آغاز کیا تھا، اور پھر اپنی پوری زندگی جو ہے اسی کاروبار کے ساتھ منسلک رہے، اور پھر 2008 میں جس سے میں نے بتایا کہ ان کی وفات ہو گئی۔ وہ کن عہدوں پہ فائز رہے ٹرانسپورٹ میں، یا
وہ چیئرمین تھے یا وہ چیئرمین تھے، وہ چیئرمین ہی رہے۔ ممبر ضلع ممبر کے تھے یا آزاد کشمیر کے تھے؟ نہیں، پہلے تو یہ ہے کہ جو ٹرانسپورٹ تھی جب جیلوں میں تھے تو انہوں نے پارٹنرشپ رکھی، ایک ان کے پارٹنر تھے، ان کا نام اپنے جو ہے وہ سید اپنے بدی الزمان شاہ تھا، اور پھر 1956-57 میں جو انہوں نے لیکویڈیشن کر کے اپنے شیئر واپس لے لیا، اور انہوں نے العزیز ٹرانسپورٹ کے نام سے اپنا ٹرانسپورٹ کا آغاز کیا، اور پھر آغاز سے لے کے آخر تک یعنی جب تک حیات رہے وہ چیئرمین رہے، اور باقی انہوں نے اپنا سٹاف رکھا جس سے اپنے جو ہے وہ کاروبار کو رن کرتے رہ گئے۔ تو میں اپنے چاہ رہا تھا کہ اپنے جو میری انکل ہیں جو تایا اور اپنے چاچا حضرات ہیں ان کے بارے میں بھی آگاہی کروا دوں۔ میرے سب سے بڑے جو تایا جان تھے ان کا نام تھا چودھری غلام محی الدین، جو کہ ذمہ داری یعنی زمین کی دیکھ بھالی کا کرتے تھے۔ ان سے چھوٹے جو تھے ان کا نام غلام رسول صاحب تھا، وہ شروع میں ماسٹر رہے ہیں جموں میں، اور انہی کے پاس جو ہے میرے والد صاحب بھی جس وقت میٹرک کے لیول کے اوپر گئے ہیں تو ایگزام جا کے انہوں نے جموں میں دیا، اور ادھری سے انہوں نے میٹرک امتحان پاس کیا، اور یہ بات پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، یعنی 1945-46 کی بات ہے۔ تو اس کے بعد اپنے جو ہے یہ جو میں نے تایا جان کا ذکر کیا غلام رسول صاحب، جب پاکستان بنا تو انہوں نے پھر محکمہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے اس کو جوائن کیا ایز انسپیکٹر۔ کہاں رہے وہ پھر مختلف آزاد کشمیر کے شہروں میں رہے، جس طرح کہ نارمل کوئی بھی ملازم جو ہے وہ جاب کے دوران 2-2.5 سال 3 سال جتنا ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک جگہ کے سے دوسری جگہ پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو اس میں مختلف جگہوں پہ اپنے رہے ہیں۔ تو پھر وہ تقریباً جو ہے وہ 1974 یا 76 کی بات ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے۔ وہ پھر ریٹائر ہو کے تو وہ واپس پھر انہوں نے سکونت جو ہے وہ گاؤں میں ہی اختیار کی۔ جی، تو وہ ریٹائرڈ ہوئے اپنے ایز اپنے ڈپٹی کلیکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن۔ ان سے چھوٹے جو ہیں ان کا نام اپنے فضل کریم صاحب تھا، اور وہ بھی ذمہ دار تھے، اور یہی جو میں نے اوپر ذکر کیا تھا دادا جان کا جو ان کو اپنے میڈل ملا تھا بہادری کا، جس کا میں نے ذکر کیا کہ آرڈر آف برٹش امپائر، اس سلسلے میں دادا جان کو یہ زمین ملی تھی سرگودا میں جو کہ 2.25 کنال تھی، 2.25 مربع تھی سوری۔ تو اس کی دیکھ بھال کے لیے اپنے جو دادا جان ہیں انہوں نے پھر یہ جو اپنے فضل کریم صاحب میرے تایا جان تھے ان کو اپنے کہا کہ جا کے یہ ادھر دیکھ بھال کریں، تو یہ بھی تا حیات جو ہے وہ ادھر ہی پھر دیکھ بھال کرتے رہے، ذمہ داری کرتے رہ گئے۔ ان سے چھوٹے اپنے محمد خان صاحب تھے، تو وہ بھی جو ہے ذمہ دار تھے، لیکن یہ جوانی میں ہی ان کی اپنے فوتی ہو گئی، یہاں ان کی عمر اپنے 32-33 سال تھی، تو وہ بیمار ہوئے فوت ہو گئے۔ تو ان سے چھوٹے جو ہیں وہ محمد شریف صاحب تھے، وہ شروع میں جو ہے فوج میں بھرتی ہوئے، اور ایز اپنے سولجر جو ہے میرے حال میں ایگزیکٹلی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اپنے میرے حال میں نائک حوالدار جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بزنس کا سلسلہ شروع کیا، اور تاحیات پھر وہ اپنا کاروبار ہی کرتے رہے۔ وہ کوئی اپنے انہوں نے دکان ڈالی تھی جو صندوق وغیرہ جیسی چادر کی جو بنتی ہیں، وہ اس کا کاروبار اپنے کرتے رہے ہیں۔ ان سے چھوٹے جو ہیں وہ میرے والد صاحب ہیں، ان کا نام الحاج عبدالعزیز صاحب ہے، جن کا اپنے میں نے بتایا آپ کو العزیز ٹرانسپورٹ کے جو چیئرمین رہے، مالک تھے، تو ان کا پہلے میں آپ کو ساری تفصیل بتا چکا ہوں۔ تو ان سے چھوٹے جو ہیں ان کا نام تھا اپنے محمد حنیف صاحب۔ یہ العزیز ٹرانسپورٹ کمپنی یہ تو پورے پاکستان میں بڑا ایک اہم نام تھا العزیز ٹرانسپورٹ کمپنی کا۔ دیکھیں جی، یہ العزیز ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آلموسٹ جو پانیئر اپنے جو تھے اس کاروبار کے بیچ میں، ان کے ساتھ اپنے میرے والد صاحب کا تعلق تھا، یعنی اس وقت ٹوٹل جو ہے مجھے یاد پڑتی ہے کہ 2-3 ٹرانسپورٹ اپنی تھی میرپور میں، ایک یہ العزیز ٹرانسپورٹ تھی، اور ایک 2 اور تھی، ایک سعید ٹرانسپورٹ تھی، اور ایک اپنے علی عباس اپنے ٹرانسپورٹ تھی۔ تو اس طرح کر کے یہ پائنیئرز کے بیچ میں میرے والد صاحب اس کاروبار میں رہے ہیں، اور تاحیات جو انہوں نے پھر اپنے یہی کاروبار کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر ان کی فوتگی کے بعد جو میرے باقی بھائی ہیں وہ بھی جن کا میں ذکر میں بعد میں کروں گا، تو وہ بھی اسی کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اپنے جو میرے چاچا ہیں جو میرے والد صاحب سے اپنے چھوٹے تھے، چودھری محمد حنیف صاحب، یہ بھی اپنے جو ہے کاروبار کے ساتھ ہی منسلک لے، شروع میں اپنے جو ہے کوئی ڈرائیونگ کا سلسلہ بھی اپنے کیا، پھر اپنی گاڑی لے لی، پھر اپنے جو ہے وہ تاحیات جو ہے وہ اسی اپنے کاروبار کے ساتھ منسلک لے۔ تو ان سب سے چھوٹے جو میرے چاچا تھے
وہ محمد صدیق صاحب اپنے لیے رہے ہیں، تو وہ بھی پہلے ڈرائیونگ کرتے رہ گئے، پھر بعد میں انہوں نے بھی اپنی گاڑی شاڑی لے گئے، تو وہی اپنے تعیات وہی اپنے کاروبار کرتے رہ گئے ہیں۔ ابھی میں آتا ہوں اپنے بھائیوں کی طرف۔ جی تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے چل رہا جی ہوں جی کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد جو ہے جیلم گئے، پھر جیلم سے آپ نے بتایا کہ غالباً 1952 میں غالباً میرپور جی 1952 میں تقریباً وہ گئے ہیں جیلم۔ جیلم، اس کے بعد اس انہوں کے نے بعد ہجرت کی جی ہاں میرپور میں۔ جی ہاں وہ 1955-56 کی بات ہے جب کہ انہوں نے ہجرت کی۔ جی ہاں اس بارے بتائیے تھوڑا سا، جو العزیز ٹرانسپورٹ کمپنی پہلے کدھر تھی، آپ کا اڈا کدھر تھا، اور اب تو وہ شہر میں ہے، میرپور شہر میں ہے، وہ تو میں نے دیکھا ہوا ہے۔ جی ہاں اس میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل دے جی دوں جی، اس کہ کی تھوڑی سا والد صاحب بتائیے۔ نے جب یہ آغاز کیا تو پہلے بھی تھوڑا سا میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے جی پارٹنرشپ کے ساتھ کیا تھا، اور اس کا نام تھا ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ۔ جی جی ہو سکتا ہے یہ میں مس کر گیا ہوں۔ جی تو جب پھر انہوں نے شفٹ کیا کاروبار میرپور میں، جی جی تو اس وقت اپنے نہیں پھر والد صاحب نے اپنا جو شیئر ہے وہ لیکویڈیشن کر کے تو اپنا شیئر لے لیا، جی جی تو وہ پھر اپنے ٹرانسپورٹ کا نام انہوں نے العزیز کے طور پہ رکھا اپنے نام کے اپنے نہیں وساطت سے۔ جی جی تو اس وقت اپنے جب اپنے نیا میرپور بننے لگا تھا تو اس سے پہلے یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب نیا میرپور آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا جو جہاں منگلہ ڈیم بنا ہے وہاں تھا میرپور، وہاں اڈا وغیرہ وہاں تھے اس میں؟ جی ہاں اسی میں تھے۔ جی جی یہ بات ہے 1956 کی، جس وقت میرے والد صاحب ادھر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو 1962 میں جو ہے وہ تقریباً یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا منگلہ ڈیم کا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بیچ میں جب اپنے یہ گئے ہیں جیلم سے پرانے میرپور، جی تو اس وقت ادھر جا کے انہوں نے اڈا جو ہے اس کی بھی زمین خریدی، اور ادھر پھر اپنے ٹرانسپورٹ کا سلسلہ جاری رکھا، ساتھ اپنے رہائش کے لیے جگہ لی، اپنی رہائش ادھر تعمیر کی۔ تو مجھے صحیح یاد پڑتا ہے کہ 1967 میں جب ہم نے شفٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو 7ویں کا اپنی جو ہے وہ 7th کلاس کا ایگزام ادھر دیا، اور پھر ادھر سے اپنے جب نئے میرپور آئے تو ادھر آ کے 8th کلاس کے بیچ میں اپنی میری تعلیم جو ہے وہ میں نے جاری رکھی۔ تو ادھر بھی آ کے نئے میرپور میں والد صاحب نے اپنا جو ٹرانسپورٹ کے سلسلے میں اپنا اڈے کی جو جگہ تھی وہ بھی الاٹ کروائی، اور اس کے علاوہ اپنے مکان کے لیے جگہ جو وہ بھی الاٹ کروائی۔ جی وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کو وہ مفت میں ملی تھی یا آپ کے والد نے خریدی تھی، اور جو آپ کی جگہ جو مکان بنا وہ کتنی جگہ ہے اور کس بھاؤ میں لی تھی؟ آج کل تو وہ کافی مہنگی ہے، جی ہاں، اس زمانے میں کیا ریٹ تھے؟ جو اس طرح تھا کہ اس وقت جو مجھے یاد، کیونکہ میں تو اس وقت بچہ ہی تھا، جی جی تو مجھے جو یاد پڑتی ہے جو ہمارا گھر تھا اس کا کوئی 25,000 جو معاوضہ دیا تھا آپ نے، جو جس گھر میں ہم رہتے تھے، اور اسی طرح جو اڈا ہے اس کا ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے۔ انہوں نے یہ معاوضے دیے تھے، اور پھر یہ تھا کہ جو نیا میرپور کا شہر انہوں نے پلان کیا تھا اس کے بیچ میں جتنے ادھر سے متاثرین تھے، جو ادھر کے رہائش پذیر تھے، ان کو انہوں نے جو نامینل اپنے جو پرائس کے اوپر جو ہے وہ الاٹمنٹ کی تھی، اور جو گھر والا جو سلسلہ ہے وہ 2 کنال میرے والد صاحب نے اپنے گھر کے لیے جگہ الاٹ کروائی تھی۔ تو اس وقت لگ بھگ کوئی 2700 بتاتے ہیں، جب بھی بات کبھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 2700 کی میں نے اپنے اس وقت ریٹ تھا تو اس کے مطابق میں نے لی۔ تو اڈے کا جو ہے وہ بھی تقریباً کوئی 12-13 ہزار کا، جو مجھے صحیح اپنے وہ نہیں ہے لیکن اندازہ ہے کہ یہ تقریباً اتنی اپنے کی قیمت۔ وہ اڈا جو ہے وہ تقریباً 3.25 کنال جگہ ہے، تو جس سے کہ میں نے رہائش کا بتایا وہ تقریباً 2 کنال اپنے جو جگہ ہے۔ تو ابھی اپنے جو ہے وہ میں اپنے بھائیوں کی طرف میں آتا ہوں۔ ہم 5 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، اور میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے، اور جس طرح کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ میجر ریٹائرڈ ہوں، تو 1975 کے بیچ میں نے کمیشن اپنے آپ 5 بھائی اور بہنیں آپ کی؟ 6 بہنیں ہیں جی ہماری۔ آپ کی 6 بہنیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ جی ہاں، اور میں اپنے بارے میں بتا رہا تھا کہ اپنے 1975 میں نے پھر اس وقت اپنے میں BA کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میں نے پھر کیونکہ والد صاحب کی خواہش تھی کہ میرے دادا جان، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ اپنے برٹش آرمی میں تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ بیٹا میرا اپنی خواہش ہے کہ آپ اپنے فوج میں جاؤ۔ تو وہ اس سلسلے میں میرے ذہن میں تھا، تو میں نے پھر ٹرائی کی، تو 1975 میں میری سلیکشن ہو گئی ایز کیڈٹ۔ تو میں پھر میں نے PMA جوائن کیا، تو PMA سے جو ہے 2 سال کی ٹریننگ مکمل کر کے 1977 میں پھر میں نے اپنی سروس کا آغاز کیا، اور سن 2000 میں ریٹائر ہوا۔
آپ کو یاد ہے کہ آپ نے 77 میں آپ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ جی ہاں، میں جب پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوا ہوں تو مجھے میری جو پوسٹنگ ہوئی مجھے اپنے الاٹ کی گئی ایک ریجمنٹ، کیونکہ وہ چوائس مانگتے ہیں جب بھی پاس آؤٹ ہوتا ہے کیڈٹ، تو 3-4 چوائسیز مانگتے ہیں، تو تینوں میں سے ایک جو ہے وہ انہوں نے الاٹ کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جو 3 چوائسیں دیں اس کے بیچ میں آزاد کشمیر ریجمنٹ بھی تھی، تو مجھے پھر 13 آزاد کشمیر ریجمنٹ جو ہے اس میں پوسٹ کیا گیا، وہ مجھے دی گئی۔ تو اس وقت اس کی لوکیشن جو ہے بارڈر کے اوپر تھی، یہ برنالہ کے اوپر ایک جگہ ہے اپنے تھوب، بنڈالہ یا نہیں میں برنالہ میں کہہ رہا ہوں، جی ہاں، برنالہ کے ساتھ اوپر جو لائن آف کنٹرول ہے ادھر ایک تھوب جگہ بنتی ہے، ادھر آپ نے میری جو 13 AK ہے وہ اپنے ادھر لوکیٹڈ تھی، تو ادھر ہی میں نے جوائننگ دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد اپنے 2000 میں جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت کیونکہ میری کوئی فزیکل فٹنس جو ہے وہ میں کوئی کیٹیگری ڈاؤن ہو گئی تھی کسی وجہ سے، میرا اپنے بازو کا جو پرابلم ہو گیا، تو مجھے ایکٹیو سروس سے انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، تو میں پھر ایکسٹرا ریجمنٹل ڈیوٹیز کے اوپر آپ نے رہا، تو میں جان باز فورس سے جو ہے 2000 میں جو ہے ریٹائر ہوا ہوں۔ جی، تھوڑا سا میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے کہاں کہاں سروس کی، کن کن شہروں میں آپ کا تبادلہ ہوا، اور آپ کے کولیگ کون تھے قابل ذکر نام جو آپ کو یاد ہوں، جن کا آپ تذکرہ کرنا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں جس طرح کہ 1970 میں یونٹ کو جوائن کیا، تو 1978 میں جو ہے وہ پھر یونٹ ادھر ہی تھی بارڈر کے اوپر، جی جی، تو مجھے بیسک کورس کے لیے جو ہے وہ کوئٹہ بھجوا دیا گیا، جی جی، جو کہ تقریباً 5-6 ماہ کا کورس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ادھر سے مکمل جب کر کے واپس میں آیا تو یونٹ جو ہے ریزرو بٹالین کے طور کے اوپر بھمبر تھی، جی جی، تو ادھر میں نے جوائننگ دی۔ تو 1978 کے بیچ میں ہی جو ہے وہ یونٹ کو جو ہے وہ پھر کھاریاں بھجوا دیا گیا، میں بھی یونٹ کے ساتھ کھاریاں چلا گیا۔ تو 1978 سے لے کے 1982 تک جو ہے وہ کھاریاں یونٹ رہی، تو یہ یونٹ کے بیچ میں ہی یعنی میں نے نوکری کی۔ تو پھر 1982 میں جو ہے وہ یونٹ کو اوپر پھر بارڈر کے اوپر بھجوا دیا گیا، مظفر آباد کے آگے ایک نیلم ویلی کے بیچ میں ایک اپنی جورا جگہ کا نام ہے، ادھر بٹالین کو بھجوا دیا گیا، میں بھی بٹالین کے ساتھ ادھر ہی چلا گیا۔ تو پھر 1985 میں میری ایکسٹرا ریجمنٹل ڈیوٹی کے طور کے اوپر مجھے گجرانوالہ میں ایک یونٹ تھی 37 AK اینٹی ٹینک گائیڈنڈ میزائل یونٹ، کیونکہ میں نے وہ اس سے متعلقہ کورس کیا ہوا تھا، تو اس کے بیچ میں مجھے پوسٹ کر دیا گیا۔ اس وقت میرا رینک جو ہے وہ کیپٹن تھا، تو ادھر تقریباً کوئی 1 سال 11 مہینے سروس کرنے کے بعد کراچی میں اس وقت کرائسس تھے 1986 میں، تو ان کرائسس کی وجہ سے جتنی یونٹس تھیں ادھر ان کے جو ایکسٹرا ریجمنٹل ڈیوٹی کے اوپر آفیسرز تھے ان کو واپس یونٹ میں بلوانا اپنے چاہ GHQ نے، تو اس پہ پھر میں واپس یونٹ میں 1986 میں چلا گیا۔ تو یونٹ کے بیچ میں پھر میں رہا ہوں اپنی 1989 تک، تو کراچی کیونکہ یونٹ تھی تو ادھر ہی جوائننگ دی میں نے، تو ادھر سے جو ہے 1988 میں یونٹ کو جو ہے موو کروا دیا گیا کراچی سے اکاڑا۔ اس وقت کراچی میں جب حالات خراب تھے، جو کرائسس تھے اور کرفیو وغیرہ کا، تو اس میں آپ کی ڈیوٹی لگی تھی؟ جی ہاں بالکل، میں کیونکہ یادداشتیں آپ اس وقت کی بتا سکتے ہیں ہمیں؟ جی ہاں، اس وقت یہ تھا کہ یہ کیا ماحول تھا کراچی کا، اور اس سے پہلے کی صورتحال اور اس کے آپریشن کے بعد کی صورتحال کیا ہوئی؟ صحیح ہے جی، اس وقت صورتحال بڑی گمبھیر تھی، کیونکہ یہ مہاجرین اور جو پٹھانوں کا مین چیپٹر اپنے نہیں ہوا تھا اپنے دوران، اور مینلی ایک ایشو ہوا تھا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی ایک لڑکی جو ہے وہ بشرا آزادی نام تھا اس کا، وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کے اس کی اپنی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ کہیں ڈرائیور جو ہے وہ کوئی پٹھان تھا، تو لڑکی جو تھی ادھر مقامی ماجروں سے تعلق تھا، ماجروں کا سے تعلق تھا، تو اس اپنے جو ایکسیڈنٹ ہے اس کو اپنے جو ہے ایشو بنا کے یہ اس سے کرائسس بڑھتے 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 پھر یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک دوسرے کے گھر جلانے شروع کر دیے، باقاعدہ جو ہے وہ اسلحہ اتنا وافر مقدار میں کراچی منتقل ہو گیا کہ ایک دوسروں کو اپنے نہیں جو ہے وہ بالکل مارنا شروع کر دیا۔ تو اس لیے پھر جو ہی گورنمنٹ نے دیکھا کہ جی کہ یہ حالات جو ہے وہ پولیس اور جو لوکل جو ایجنسیز ہیں جن کا کام ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، تو ان کے پاس کی بات نہیں، انہوں نے پھر آرمی کو کال کیا، تو یہی اپنے عرصہ تھا جس وقت پھر میری بھی پوسٹنگ جو ہے وہ گجرانوالہ سے واپس یونٹ میں ہو گئی، تو جاتے ساتھ ہی میرا جو واسطہ ہے وہ کراچی شہر کے ساتھ پڑا، کیونکہ میری یونٹ کا
جو آپریشن ایریا تھا وہ کراچی شہر ہی تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں کافی ہمیں بھی اپنے جو ہے وہ پرابلم ہوئے، کیونکہ جس وقت اپنے جو ہے ایک ہمارا کیونکہ مینلی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے کہ دشمن کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ڈائریکشن کدھر ہے، جی آپ اس کے مطابق جو ہے اپنے آپریشن کو پلان کرتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، صحیح، لیکن جب آپ اپنے ملک میں اپنے شہر میں اپنے لوگوں کا ہی سامنے دشمنوں واسطہ سے اپنے ہی دشمنوں سے جو ہے جب پالا پڑے وہ ذرا مشکل ہو تو جاتا وہ ہے، ذرا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو نہ ڈائریکشن کا پتہ ہوتا ہے نہ ہی ان کے اپنے پلاننگ کا پتہ ہوتا ہے کہ جی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو شکر الحمدللہ کہ جتنا عرصہ ہم رہے ہم نے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیا، اور ماشاءاللہ وقفے وقفے کے ساتھ ساتھ اپنے یہ رہے. لیکن جب اپنے آرمی نے مختلف اپنے عرصوں کے بیچ میں ان کو بلوایا گیا اور انہوں نے جب آپریشن کیے تو وہ صورتحال جو ہے وہ اس کو دوبارہ اپنے نارملائز اپنے نارملائز کیا گیا اور پرسکون اپنے نہیں ہو گیا. اور یہی اپنے نہیں ادھر اس وقت اپنے سلسلہ تھا. باقاعدہ میں نے ادھر لوگوں کے گھروں کو جلتے دیکھا، لوگوں کے بچوں کو جلتے اپنے نہیں دیکھا. تو جتنا ہمارا اپنے نہیں سلسلہ آرمی کا ان کو اپنے جو ہے بچانے کے لیے یا ان چیزوں سے اپنے جو ہے وہ کرب کرنے کے لیے کہ جی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ نہ کریں، وہ سلسلہ اپنے کیا. اور یہ جب نارملائز سلسلہ ہو گیا تو یونٹ کا پھر جس طرح کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ یونٹ موو کرایا جاتا ہے. تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ اس وقت جو مہاجرین اور پٹھانوں کے بیچ جنگ تھی یا لڑائی تھی، ایک جنگ کی کیفیت تھی، مجھے یاد ہے بچپن میں، تو اس وقت ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا تھا؟ آلموسٹ اپنے نہیں اسلحہ ہوتا تھا، پٹھانوں کے پاس زیادہ ہوتا تھا. جی ہاں، ناجائز اسلحہ ہوتا تھا اپنے پٹھانوں کے پاس زیادہ تھا، جس میں کلاشن کوچ بھی شامل تھیں. تو مہاجروں کے پاس بھی اپنے نہیں تھا لمیٹڈ. لیکن یہ تھا کہ اپنے نہیں جس طرح کہ یہ مہاجر قومی موومنٹ اپنے جو ایک تاریخ بنی تھی تو انہوں نے بھی اپنے پھر آرگنائز اپنے طریقے سے جو ہے وہ اسلحے کو اسمگل کیا اور اپنے لوگوں کو تقسیم کیا. تو تبھی جا کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس لمٹ تک آ گئے کہ آرمی کو کال کرنا پڑا اور آرمی نے پھر آ کے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو اپنے مینٹین کیا. تو اس کے بیچ میں کافی نقصان ہوا اپنے ان کا، لیکن یہ ہے کہ آرمی کے آنے سے پھر یہ کنٹرول ہو گیا اور اپنے نارملائز ہو گیا اپنے صورتحال. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ پھر اپنے جو ہے وہ یونٹ 88 کے بیچ میں یونٹ موو کروا دیا گیا اوکاڑا. میں بھی یونٹ کے ساتھ ہی اس وقت اپنے میں ادھر ہی پروموٹ ہوا ایز میجر. تو ادھر سے پھر میں موو کر کے تو اوکاڑا یعنی یونٹ کو بھجوایا گیا. ادھر ہی میں رہا، ادھر تقریباً کچھ سال ایک رہا. تو 89 میں دوبارہ میری پوسٹنگ واپس اپنے پی ایف بیس مسرور ادھر اپنے ایئر فورس کے ساتھ جو ہے ایک آرمی کا افسر ہوتا ہے جو کہ جس وقت ایئر فورس کو کال کرتی ہے آرمی تو جس اپنے سپورٹ کے لیے آرمی بلواتی ہے اس کے بارے میں بریفنگ جو پائلٹس کو دینی ہوتی ہے اس کے لیے وہ افسر متعین ہوتا ہے ادھر. تو کیونکہ میں نے اس کے متعلقہ کورس کیا ہوا تھا تو ادھر میری پوسٹنگ ہوئی. تو ادھر میں 3 سال پھر ایک اپنی جو ہے وہ ایک سیکشن ہوتی ہے جی ایل او اپنے نہیں اس کو کہتے ہیں. تو اس طرح کر کے ادھر 3 سال جو ہے میں نے سروس کی. تو ادھر سے پھر کیونکہ جس سے میں نے پہلے بھی اپنے ذکر کیا کہ میں کوئی میڈیکلی انفٹ ہو گیا ادھر کہیں میں اپنے گرا کلائی جو ہے ڈسلوکیٹ ہو گئی، اس کی وجہ سے مجھے پرماننٹ انہوں نے ڈاؤن کیٹیگرائز کر دیا. تو ادھر سے پھر مجھے انہوں نے پوسٹ کر دیا AK سینٹر ریکارڈ ونگ. یعنی ایک سمجھ لیں کہ جو میڈیکلی انفٹ آدمی ہوتی ہے اس کو وہ پھر اس طرح سینٹریٹی جاب کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کر دیتے ہیں. تو ادھر ایز ریکارڈ آفیسر جو ہے وہ میں پھر 3 سال 1992 سے لے کے 1995 تک ادھر میں نے ایز ریکارڈ آفیسر جو ہے وہ کام کیا. 95 میں پھر جو میری پوسٹنگ ایز آپ نے جو ہے وہ میکینیکل ٹرانسپورٹ آفیسر ایک آرمی میڈیکل کور کی اپنی نہیں ہوتی ہے فیلڈ ایمبولینس، اس کے بیچ میں ایز MTO اپنے جو ہے میری پوسٹنگ ہوئی کیونکہ میں نے میکینیکل ٹرانسپورٹ افسر کا کورس کیا ہوا تھا. تو ادھر بھی ایگزیکٹلی آلموسٹ اپنے 3 سال میری اپنے جو ہے وہ جاب رہی. تو 1998 میں وہ پھر میری پوسٹنگ جو ہے ادھر سے ایک جان باز ٹریننگ ٹیم تھی جس کا لوکیشن جو ہے وہ کوٹلی شہر جو آزاد کشمیر کا ایک شہر ہے اس کے بیچ میں ہوئی. تو ادھر ہی سے پھر میری ریٹائرمنٹ ہوگی اپنے 2000 میں. تو یہ سارا میرا آرمی کا جو جدھر میں رہا اور اپنے جس طرح کی جاب میں کرتا رہا تو یہ معمولی اپنے اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے جب ہم بچپن میں کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، اگر کالج میں جائیں پھر وقت گزرتا جاتا ہے
تو ان میں کچھ نام رہ جاتے ہیں جو ہمیں زندگی یاد رہتے ہیں، کہ کچھ لوگ آپ بتانا چاہیں گے، یا کوئی ہمارے خانہ چینل کے ناظرین کو بتانا چاہیں کوئی ایسا واقعہ سروس کے دوران اور اپنی ٹریننگ کے بارے میں، کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا، یا شروع میں جو آپ کو کیا مشکلات کا سامنا پڑا، کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں گے کوئی یادداشتیں؟ دیکھیں جی، اپنے جو تعلیم کے دوران سلسلہ تھا اس کے بیچ میں، جس نے میں نے کہا کہ اپنے میں بی اے کا اسٹوڈنٹ تھا جس وقت آرمی میں نے جوائن کی، جی جی تو جو میرے کلاس فیلو تھے، جو میرے اساتذہ تھے، ان کے بارے میں تو اتنی مجھے آگاہی نہیں کہ بعد کے بیچ میں کدھر اپنی جو ہے وہ سلسلہ، کیونکہ میں جب آرمی میں چلا گیا تو وہ ایک قسم کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ محدود دنوں کے لیے پھر اپنی چھٹی پہ آنا ہوتا تھا، تو گھر والوں کے ساتھ گزار کے تو واپس چلا جایا کرتا تھا۔ ان کے بارے میں اتنی اساتذہ کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں ہے، لیکن جو میرے کلاس فیلو تھے اس کے بیچ میں اپنے آزاد کشمیر میں سے کافی چیدہ اپنے عہدوں کے اوپر بھی رہے ہیں۔ میرا ایک اپنے کلاس فیلو تھے، ان کا نام تھا اپنے مظہر کلیم شاہ، وہ جج جو ہے شریعت اپلیٹ کورٹ اپنی جو ہے اس کے بیچ میں رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے جو ہے 4-5 میرے کلاس فیلو جو ہیں وہ سیکٹری لیول سے جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، جن میں اپنے جو ہے وہ ایک فیاض اختر چودھری ہیں، اس کے بعد اپنے جو ہے وہ ایک شوکت مجید ملک ہیں، اس کے علاوہ اپنے جو ہے ایک اپنے چودھری محمد منیر ہیں، اس کے علاوہ اپنے جو ہے وہ شہراز اپنے جاوید شہراز ہے۔ تو اس طرح کر کے وہ اپنے لوگ جو ہیں چیدہ اپنے یعنی ہائیسٹ اپنے اداروں کے بیچ میں اپوائنٹمنٹس کے اوپر رہے ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق آرمی کا ہے، اس کے بیچ میں ہمارا یہ جو 2 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو آپ کے کورس میٹ، ایک ٹرمینالوجی ہے جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو کورس میٹ آپ کہتے ہیں، اس کے بیچ میں سے بھی بڑے ہائیسٹ اپنے جو ہے وہ رینکس کے اوپر اپنے گئے ہیں، اور جس میں سب سے اپنے جو ہائیسٹ رینک کے اوپر گیا میرے کورس میٹ میں سے، اس کا اپنے نام خالد ربانی تھا، وہ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پہ اپنے گیا ہے، تو ایز اپنے کور کمانڈر اپنے پشاور کور تھا۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ 4 میجر جنرل اپنے نہیں رہے، ان کا اپنے نہیں جو ہے وہ ایک جنرل میجر جنرل ضیاء تھے، اس کے علاوہ اپنے تو 4 میجر جنرل رہے۔ اس طرح کر کے اپنے نہیں کافی بریگیڈیئرز بھی اپنے رہے۔ تو یہ بتائیں کہ اس وقت ٹریننگ جو تھی آپ کی آسان تھی، یا جب آپ شروع میں گئے تو، یا جیسے اسکول کا ماحول ہوتا ہے بڑے پیار سے محبت سے کرتے، وہ آرمی میں بھی ایسی ہے یا کوئی تھوڑا سا؟ نہیں، آرمی میں آل ٹوگیدر جو ہے ڈفرینٹ ہے، کیونکہ ایک سول سے آدمی بچہ جاتا ہے تو وہ ایک گھر میں لاڈ پیار، اور اپنے اسی طرح اسکول کے بیچ میں جو ہے وہ ٹیچروں کا جو اپنے ایک لمیٹڈ لیول تک کی جو ہے ان کا ایک اپنے نہیں کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک ایسا ادارہ جوائن کرتے ہیں جو کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے، تو اس کے لیے جب آپ کو ایز آفیسر آپ کو ٹریننگ دینی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کے مطابق جو ہے انہوں نے اس کی ٹریننگ جو ہے اس کو پلان کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے بیچ میں فزیکل جو ہے آپ کو بہت ٹارچر دیا جاتا ہے۔ ٹارچر کیا جاتا ہے؟ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ میں پوچھ رہا تھا آپ کو فزیکلی ٹریننگ دی جاتی ہے یا ٹارچر کیا جاتا ہے؟ ٹارچر بھی ہاں بالکل۔ اچھا، ٹارچر اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ پازیٹیو اپنے نہیں اچیومنٹس کے لیے۔ اچھا، ٹارچر اس لیے دیا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اپنے نہیں جب جنگ میں جاتے ہیں، آپ کو اگر اپنے جو ہے دشمن خدا نخواستہ قیدی بنا لیتا ہے، تو نیچرلی قیدی کو وہ اتنا جو ہے وہ مہمان کی طرح تو نہیں رکھتے، وہ ہر قسم کا ٹارچر آپ نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر اپنے نہیں آپ کو پہلے اس کا ایکسپیرینس نہ ہو، آپ اپنے اتنی ڈٹرمنیشن نہ ہو، تو آپ تو اس کو سین نہیں کر سکتے۔ آئی مین کہ وہ آپ کے ساتھ دشمن والا سلوک کرتے ہیں جو نئے لوگ ہیں۔ دشمن والا تو ایسا نہیں، آپ آئی مین کہ اس سے وہ دشمنوں سے بھی بڑھ کے بھی کرتے ہوں گے تاکہ ذرا ان کو اور مضبوط کریں۔ جی ہاں، بات یہ ہے جی ہاں، کیونکہ وہ اس کے مطابق انہوں نے ٹرین کرنا ہوتا ہے، تو ایسا اپنے وہ آپ کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اپنے نہیں جو ہے یہ میرا سینئر نہیں ہے، میرا دشمن ہے یہ۔ لیکن ایگزیکٹلی جس وقت آپ بعد میں جب افسر بن کے اور اپنے جب آتے ہیں پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں یار وہ اس لیے اپنے یہ سلسلہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ۔ کیا سلوک کیا گیا تھا ذرا کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں جی میرے ساتھ کیا، میں شاید تھوڑا سا جھجک جائیں اپنے بارے میں، ذرا بتائیں نا وہ۔ نہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جھجک تو میں تب جاؤں کہ اگر صرف میرے ساتھ ہوا ہو۔ بات یہ ہے کہ وہ تو کیا ہوا وہ میرے ساتھ بھی وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوا، کیونکہ اپنے اس میں یہ ہے کہ جو ٹارچر کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا
کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو فزیکل اپنی جس وقت ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ کو اس لمٹ تک دی جائے کہ آپ کا جتنا اسٹیمنا ہے وہ آپ لاسٹ لمٹ پہ اپنے پہ پہنچ جائیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کو ٹارچر کو اردو میں آپ اذیت کہیں گے کہ جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی کہ روڑے پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح اپنی زمینیں پتھر پڑے ہیں, آپ کو کہا جائے کہ فرنٹ رول شروع کر دیں, کہ آپ وہ فزیکل ٹریننگ تو نہیں ہوگی, وہ ٹارچر کے لفظ اپنے مینو میں آئے گا نا. تو وہ ہر قسم کا اپنے جو ہے ٹارچر ادھر دیا جاتا ہے. اپنے فرنٹ روڈ جس سے میں نے آپ کو بتایا, اپنے رات کو اپنے 12 بجے دسمبر جنوری کے ماہ میں آپ کو کہا جائے پانڈ بنے ہوئے ہیں, مختلف پانی جمع ہوا ہے, آپ کو ڈپ کرنے کے لیے کہہ دیا جائے, نالے بڑے بڑے ادھر پی ایم اے میں بنے ہوئے ہیں, پانی بہ رہا ہے, آپ کو اس کے بیچ میں ہینڈ ساؤنڈ کروا دیا جائے, گندا پانی آپ کے منہ کے اوپر پڑ رہا ہو, تو اس سے کہ آپ نے جو سلسلہ ہے اپنے وہ تو نارمل روٹین ہے ادھر کی. پھر باقی تو اپنے یہ جو ڈنٹ نکالنا وہ تو ایک بڑی, آپ یہ کہہ لیں کہ ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سافٹ قسم کی اپنی جو ٹریننگ ہے, لیکن یہ جو چیزیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہ اپنے وہ ٹارچر والے کھاتے میں آ جاتی ہیں. ذہنی ٹارچر بھی کرتے ہیں, ذہنی جسمانی ٹارچر جی ہو گیا, تو ذہنی ٹارچر کے بارے میں کچھ بتائیں. نہیں, ذہنی ٹارچر ایسا اس طرح کا نہیں ہوتا, کیونکہ صرف آپ کو پریشر ہوتا ہے, کیونکہ اکیڈمک وائز بھی اور ملٹری کے سبجیکٹس بھی آپ نے جو ہے ان کو اپنے نہیں پڑھنا ہوتا ہے, اور اس کے مطابق جس طرح کہ عام انسٹیٹیوشنز میں جو ہے وہ جب آپ کو پڑھا لیتے ہیں اس کے بعد ایگزام لینا ہوتا ہے, تو وہی آپ کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ 2 سال کے بیچ میں آپ نے وہ جو ملٹری کے سب سبجیکٹس ہیں ان کو بھی کور کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنی اپنے جو ہے وہ اکیڈمک وائز آپ نے سبجیکٹس رکھے ہیں ان کا بھی آپ نے بیچلر ڈگری لیول کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ حاصل کرنا ہے. تو اس کی جو اسٹڈی جو کرنی پڑتی ہے, اور اس اپنے روٹین کے ساتھ کہ آپ کو ٹائم بھی نہ ملے, راتوں کو آپ کو جگایا جائے. نہیں, مجھے آپ تھوڑا سا ناراض نہ یا کچھ گول مول کر رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ کو, آپ مجھے وہ بتائیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے, انہوں نے اٹھا لیا ہمیں, ایسے کہا جس سلسلہ, وہ مجھے کہ واقعہ بتائیں آپ. یہ اب روٹین کی بات دیکھیں جی, بات یہ ہے, میں آپ کو 2 واقعے بتاتا ہوں. جی کہ سردیوں کا یہ اپنے حالت ہوتی ہے ادھر کہ رات, جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد اور اپنے جو ہمارا پی ایم اے کاکول ہے, دسمبر جنوری فیبری یہ 3 ماہ جو ہے وہ بڑی اپنی ڈگری جو ہے وہ بڑی ڈاؤن اپنے, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نقطہ اجماعت سے بھی نیچے اپنے جو ہے وہ موسم کا اپنے سلسلہ چلا جاتا ہے. تو اس کے بیچ میں آپ کو رات کے 1 بجے فالن کر کے آپ کو اپنی جو ہے چھت کے وقت میں میرے شامل آپ نے بتانا ہے کہ مجھے یہ کیا گیا, دوسروں کو چھوڑ دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپنے جس وقت بھی, ہاں آپ کو انڈیویجولی اس وقت اپنے جو پنشمنٹ دی جاتی ہے یا اذیت دی جاتی ہے, جس وقت کوئی آپ ایسی غلطی کریں تو آپ کو پن پوائنٹ کر کے کہ جی کہ اپنے یہ اپنے کیڈٹ طارق کم آؤٹ. ادروائز جتنا بھی یہ ٹریننگ کا حصہ ہے, ٹریننگ میں آپ کی یونٹ کو آپ کو سب کو فالن کیا گیا, یہ کیا گیا, وہ واقعہ بتائیں. جی ہاں, وہی میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے نہیں, جی ہاں, تو وہ پلٹون وائز آپ کو وہ فالن کرتے ہیں. تو وہ اپنے یہ نہیں ہے کہ جی کہ کسی ایک پلٹون کو, وہ اپنے ایز اے ہول ان کا اپنے پلان ہوتا ہے, کیونکہ وہی سینئر کیڈٹ جو ہیں انہی کو وہ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس دی ہوتی ہیں. کارپورل ہوتے ہیں, سرجنٹ ہوتے ہیں, اپنے کمپنی سرجنٹ میجر ہوتا ہے, یہ مختلف اپنی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ جو کمپنی سرجنٹ اپنے لیے کیا کہتے ہیں CSM کمپنی اپنے سرجنٹ میجر, وہ ایک اپنے نہیں بڑا اپنے نہیں آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کے لیے ایک ڈرانا خواب ہوتا ہے. کیونکہ وہ جتنا بھی یہ ٹارچر اور جتنی بھی اپنے یہ ڈسپلن, یہ سارا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ آپ کو اپنے جو ہے ادھر سے باہر سے آواز لگائے گا, فلانے اپنے پلٹون گیٹ آؤٹ اینڈ گیٹ فالن. وہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ اپنے وہ کلیکٹیولی جو ہے وہ آپ کو اپنے نہیں یہ سارا جتنا سلسلہ وہ کرتے ہیں, چاہے وہ فزیکل انڈیورنس کا اپنے سلسلہ ہے, چاہے وہ اپنے مینٹلی آپ کو ٹارچر کر کے آپ کو اپنے نہیں اذیت دے کے وہ کرنا ہوتا ہے. تو رات کے 12 بجے بلوا کے فالن کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اوپر چڑھ جائیں چھتوں کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ نے نہیں جو ہے وہ آپ ریموو یور ٹراؤزرز, ریموو یور شرٹس, ریموو یور ویسٹ. ابھی صرف انڈر ویئر کے بیچ میں چھت کے اوپر جدھر اپنی جو ہے وہ کوڑا جمع ہوا ہے, اور اپنے نقطہ اجماعت سے اپنے جو ہے 4-5 اپنے ڈگری نیچے اپنے جو ہے وہ موسم ہے, تو آپ کو کہا جائے کہ جی کہ آپ اپنے جو پیٹھ کے بل جو ہے آپ لیٹ جائیں,
اور آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس صورتحال میں کہ جی کہ آپ اپنے نہ سائٹ بدل سکتے ہیں نہ اس طرح کر سکتے ہیں، تو وہ تو آپ نے جم جانا ہے نا ادھر. تو اس طرح کر کے یہ تو سردیوں کا میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. گرمیوں کے بیچ میں ادھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ تپتی ہیں سڑکیں. تو آپ کو ادھر فالن کر کے آپ کو کہا جائے کہ جی ریموو یور کلاتھس اینڈ اپنے لائی ڈاؤن آن دی روڈ. تو میں اپنے واقعہ اپنے یہ کیا اپنے کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ بلسٹر ہو گئے ہیں اپنے پیٹھ کے اوپر، سائڈ اگر آپ نے کی ہے تو اس کے اوپر، یا اگر آپ نے کوشش کی ہے کہ انگلیوں کو رکھے تو اپنے پیٹھ کے اوپر کیا جائے تو انگلیوں کے اوپر. تو یہ اس طرح کا سلسلہ اپنی جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے پہلی 2 ٹرموں میں، فرسٹ اور سیکنڈ ٹرم میں، اور وہ اپنی پلاننگ کے تحت اس وقت تک اس اپنے کیڈٹ کو اس لیول تک لے آتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیورنٹ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ جتنی یہ ٹارچر ہے اس کو وہ برداشت کر سکے، اور ساتھ اپنے جو فزیکل اپنے جو ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بیچ میں اسٹیمنا اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے 9 میل 12 میل یا باقی اپنے جو بھاگنا آگے پیچھے، کیونکہ ریگولرلی ادھر آپ کو مائل کرواتے ہیں، ریگولرلی آپ کو جو ہے ادھر 5 مائل کرواتے ہیں، ریگولرلی آپ کو 9 مائل کرواتے ہیں. تو اس طرح کر کے وہ ایک بڑا اپنے سسٹمیٹیکلی ان کا ایک اپنے جو ٹریننگ پلان ہے جس کے تحت وہ فزیکل سائٹ کے اوپر بھی اور اپنے جو مینٹلی سائٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو لے جاتے ہیں. پوچھنا چاہوں گا، چلیں یہ آپ کی ذاتی تو باتیں ہوتی رہیں گی، یہ جو ایک پاکستان میں اور یہ کچھ جماعتیں ہیں، میں کسی جماعت کا تو نام نہیں لوں گا، یا کچھ عوامی طور پہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، اکثر سنتے ہیں کہ پاک آرمی جو ہے وہ اس ملک کو کھا گئی ہے، نچوڑ کے لے گئی ہے، اور یہ نچوڑ رہی ہے، اور اس کا مجھے نہیں کتنے فیصد جو پرسنٹ بجٹ ہے یہ سارا آرمی لے جاتی ہے. یہی بجٹ جو ہے اگر یہ بچوں کی تعلیم پہ فیکٹریاں اور کارخانے لگیں، کچھ پلانٹ لگیں جو پاکستان کی ترقی کے پاکستان ترقی کرے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ کس حد تک پاکستان کو کھا رہی ہے؟ اس کا جواب ذرا دیں مجھے. یہ بات یہ ہے کہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے کہ جی کہ آرمی جو ہے وہ پاکستان کے بجٹ کو کھا رہی ہے. فیکٹس ہیں، فگر کے ساتھ اگر آپ اپنے دیکھیں کسی بھی بجٹ کو آپ اپنے لے لیں، کسی بھی سال کے بجٹ کو آپ لے لیں، آرمی جو ہے آرمی کے بیچ میں جو ہے وہ صرف اپنے فوج نہیں ہے، اس کے بیچ میں ایئر فورس بھی ہے، اس کے بیچ میں نیوی بھی ہے، سارے یہ ڈیفنس فورسز میں آتے ہیں تینوں اپنے جو. تو تینوں کا جو بجٹ ہے یہ آلموسٹ 16 سے لے کے 18% تک جو ہے وہ ٹوٹل جو آپ کا بجٹ ہے اپنے ملک کا اس سے اپنے اس میں جاتا ہے. ابھی یہ جو بجٹ ہے اس کے بیچ میں صرف یہ جو فوج کے بیچ میں لوگ ہیں وہ نہیں کھا رہے، اس میں پورے کا پورا اکوپمنٹ شامل ہے، اس کے بیچ میں اپنے جو پینشن لوگ چلے گئے ان کی پینشن شامل ہے، اس کے بیچ میں ایئر فورس کے اپنے جہاز شامل ہیں، اس کے بیچ میں نیوی کے اپنے جو شپس ہیں وہ شامل ہیں، اس کے بیچ میں آپ کے آرمی کے ٹینک شامل ہیں. ان کے جو اسلحہ ایٹم بم یا جو گنے خرید رہے ہیں، جو بنا رہے ہیں، جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، وہ سارا اسی بجٹ میں سے ہوتا ہے؟ جی ہاں، وہ سارا جی نہیں یہ سارا اسی بجٹ میں سے ہوتا ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے لوگوں کی اپنے طرف سے. وہ لوگ جو کہ فوج کے خلاف ہیں وہ اپنے کہتے ہیں کہ جی کہ اپنے فوج کھا گئی ہے، فوج کھا گئی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک ملک کی سلامتی جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک ملک اگر 17 سے 18% کرتا ہے اپنے خرچ، تو کیا اپنے وہ اپنے اس کے بیچ میں حق بجانب ہیں خرچ کرنے میں، یا وہ اپنی جو ہے اگر خرچ نہ کریں تو کیا ملک کی سالمیت جو ہے اس کے اوپر اپنے اس کو داؤ کے اوپر انہوں نے لگانا ہے؟ پھر اگر اپنے جو ہے یہ بجٹ اتنا ہے تو اس کو آپ اپنے کمپیئر کریں باقی ملکوں کے بجٹ کے ساتھ، کہ باقی ملک جو ہیں ان کی جو آرمیز ہیں وہ ان اپنے ملک کے بجٹ کے کتنے % کے اوپر اپنے جو ہے پال رہی ہیں. پھر جو اپنی آرمی ہے ٹو بی ویری فرینک اپنے وہ 24 گھنٹے کے اپنے میں ملازم ہوتے ہیں، اور اپنے آپ اپنے اگر کمپیئر کرتے ہیں آرمی کے اپنے جو امپلائیز ہیں ان کو اگر آپ اپنے سول کے ساتھ اپنے کمپیئر کرتے ہیں، مجھے اپنے نہیں لگتا ہے 19-20 کا بھی فرق آپ نہیں اپنے کہہ سکتے. لیکن سول میں جو ہے وہ آپ اپنے دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے، کتنی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں، کتنے اپنی جو ہے وہ ملک کے لیے اپنے فائدہ مند ہیں، اور کتنا ایک فوج جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے.
آپ کے ملک کے بیچ میں جتنی بھی قدرتی آفات آتی ہیں جی اس میں آپ فوج کو بلاتے ہیں. صحیح. آپ اگر اپنے نہیں آپ کی بارش اپنے نہیں ہو جائے تو آپ اپنے کے باقی ادارے جو بنے اس چیز کے لیے ہیں کہ جی کہ وہ ملک کی اپنے جو ہے اگر اس طرح کی آفت آ جاتی ہے, کچھ سیلاب آ جاتے ہیں, جی. کوئی شہر کے بیچ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی اکٹھا ہو گیا ہے, بلڈنگ گر گئی ہے, کوئی ایئر کریش ہو جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں کہ جی. کسی قسم کا بھی آپ کا آپ نے اپنے مردم شماری کرانی ہو, آپ نے الیکشن کرانے ہوں, آپ نے اپنے جو ہے کوئی اور اپنے نہیں کوئی عثمانی بجلی اپنے گری ہے, اس سے کوئی اپنے نہیں آپ کا بلڈنگ یا اپنے نہیں کوئی گورنمنٹ کا اپنے کوئی ادارے کا بڑا اپنے کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو آرمی اپنے بلانی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے نہیں کہ جی کہ اپنے فوج کوئی آسان کر رہی ہے, لیکن کیونکہ یہ آپ کا یہ جو بجٹ جو میں 17% بتا رہا ہوں اسی کے اوپر بیس کر کے جو یہ ان کو ٹریننگ دی گئی ہے, اور یہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جو ہے مختص کیا ہوا ہے کہ جی کہ انہوں نے اپنے سرحدوں کے اوپر بھی اپنی ڈیوٹی پر سر انجام دینی ہے, دشمن کو بھی اپنے اس کا سامنا کرنا ہے, اور ملک کے اندر بھی جتنے یہ قدرتی اپنے آفات ہیں ان کا اپنے جو ہے مقابلہ کرنا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے کراچی شہر کا دیکھا ہوگا, ابھی ریسنٹلی جو ایئر کریش ہوا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی کہ ہمیشہ اپنی آپ کی پاک آرمی اپنی جو ہے وہ آگے آگے ہوتی ہے, چاہے وہ اپنے آرمی ہے, چاہے وہ ایئر فورس ہے, چاہے وہ نیوی ہے. تو کیا اپنے جو آپ کا بجٹ میں سے جتنا اپنے میں آپ کو کہا کہ تقریباً اتنا بنتا ہے وہ آپ اپنے دیتے ہیں, تو کیا اتنا آپ کو ریٹرن مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ تو اگر مل رہا ہے, اور سب سے پہلے جسے میں نے بتایا کہ ملک کی سلامتی عزیز ہے یا اس کے علاوہ, اور اگر 17-18% جو اگر آپ آرمی کے اوپر آپ کا اپنے نہیں جو آپ کی گورنمنٹ خرچ کرتی ہے, تو باقی اپنے جو آپ کا بجٹ بنتا ہے آپ اپنے 82-83% جو آپ کا اپنے بنتا ہے وہ اپنے کدھر جاتا ہے؟ وہ اس کا تو کسی کو کوئی اپنے نہیں واسطہ نہیں, نہ اس کا کوئی آج تک کبھی کسی نے پوچھا ہے. لیکن یہ 17-18% جو ہے اس کے اوپر آپ نے جو لے دے ہوتی ہے کہ جی فوج کھا گئی. یہ نہیں ہے کہ جی کہ میرا تعلق اپنے فوج سے رہا ہے اور اپنے میں ابھی بھی اس کا نمک اپنے کا کھا رہا ہوں, اپنے ایز ریٹائرڈ اپنے آفیسر جو ہے میں پینشن لے رہا ہوں, لیکن میں نے اپنی جوانی جو ہے وہ اپنے ملک کو دی, قوم کو دی, اور اس کے بعد اپنے جو ہے میں آیا ہوں تو اپنے اس کے مطابق جو ہے مجھے نواز رہی ہے اپنے گورنمنٹ فوج جو مجھے نواز رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آرمی کا جوان جو ہے وہ کسی شہر میں نے نیٹ پہ دیکھی ہے کہ گٹر صاف کر رہا ہے. ابھی اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا فوج کا کام یہی رہ گیا ہے. لیکن کیا ہماری آرمی ریلیکٹنٹ ہے کہ اس طرح کے اپنے جو آپ یہ کہہ لیں کہ گندے جو کا کام ہے یا جو ایک اپنے لو طبقے کے لوگوں کا کام ہے وہ بھی اپنے سر انجام دے, لیکن فوج پھر بھی اپنے جو ہے وہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی. وہ اس لیے کہ وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے اپنے کام کر رہے ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے, ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جی جدھر قوم اور ملک کی بات ہوتی ہے تو آپ اپنی جان لٹا دیں. کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سے فار ایگزامپل آپ ہیں, آپ ایک کسی بندے کے, میں ذاتی کیونکہ میرا تو آرمی سے تعلق نہیں ہے, کہ ایک بندے کو سمجھاتے ہیں یا تم ڈوب جاؤ گے یا بچے شرارت کرتے ہیں کسی چیز سے چھری سے پکڑی ہوئی ہے تو بار بار ہم منع کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے پکڑے لو, پھر ہوتا کہ ٹھیک ہے جب تمہیں زخم آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. تو کبھی یہ فیٹ اپ نہیں ہوتا کہ آپ کبھی فرض کیا, آپ میں پوری آرمی کی بات نہیں کرتا, کہ جب ہر وقت آرمی کے خلاف بولا جا رہا ہے کہ آرمی کھا گئی, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آرمی ایک سرنڈر کر دے کہ ٹھیک ہے یہ ملک جانے اور ملک کے اندرونی حالات جانے, اور یہ لوگ جانے سولین یا جو حکومتیں ہیں یا جو بیوروکریسی ہے یہ جانے یا جتنے ادارے وہ کام سنبھالے, ہم صرف بارڈر کے اپنی فوجوں کو بارڈر پہ لے جاتے ہیں, اگر جو ہماری ذمہ داری جن کو کہا جاتا ہے کہ فوج کا کام جو ہے وہ بارڈر کی حفاظت کرنا ہے اندر نہیں ہے. تو یہ کبھی ایسے ذہن میں آتا ہے کہ فوج اگر ایک دن یہ فیصلہ کر لے ملک کے اندر جو سیلاب آئے, طوفان آئے, آندھی ہے, لوگ مرتے ہیں مریں, یہ ہم ان کو بچاتے بھی ہیں اور ہمیں گالیاں بھی کھاتے ہیں, تو ایسی نوعیت آ سکتی ہے کبھی کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کہے کہ آرمی کے ٹھیک ہے تم جانو تمہارا کام تم سیولین سنبھالو اور ہم بارڈر سنبھال لیتے ہیں, بارڈر کی ذمہ داری ہماری ہوگی سیولین کی تمہاری. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نہیں ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی. وہ اس لیے کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے, اور ہم لوگ جس وقت اپنے فوج کو جوائن کرتے ہیں تو ہم نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم ملک اور قوم کے جدھر ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اپنا جان قربان کریں گے, چاہے وہ بارڈر ہے چاہے وہ ملک کے اندر اگر کوئی اپنے نہیں ایسی آفت آ گئی ہے. تو اس لیے لوگوں کا جہاں تک پروپیگنڈا ہے
وہ ہم نے کبھی اپنے اس کو اپنے جو اہمیت نہیں دی. اچھا. جی ہاں, وہ اس لیے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ جی ہم دائیں بائیں آگے پیچھے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا, ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. یعنی ہم سے مراد اپنے فوج کی میں بات کر رہا ہوں. جی جی فوج نے اپنا کام کرنا ہے. صحیح. اور اس کے بیچ میں یہ بھی آتا ہے کہ جی کہ فوج جو ہے جی اپنے دیکھیں جی ماشاء اللہ لگاتی ہے تو فلانا لگاتی ہے. جی جی وہ بھی جس وقت تک اپنے حالات اور اپنے جس وقت تک سیاستدان خود ایسے اپنے اسباب پیدا نہیں کرتے, فوج کس طرح اپنے جو ہے وہ ملک کو سنبھال سکتی ہے. صحیح. فوج کو مجبور کیا جاتا ہے, فوج کو اپنے جو ہے اس اپنے سٹیج پہ لایا جاتا ہے کیونکہ فوج کو ملک کی سلامتی عزیز ہے. صحیح. تو جب ملک کی سلامتی جو ہے جی جی اس کے اپنے نہیں بارے میں اپنے جب فیصلہ کرنا پڑے, فوج جو فیصلہ کرتی ہے پھر اپنے جو ایک اپنے جو ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے اگر وہ اپنے نہیں چل رہا, جی جی ملک جو ہے وہ اپنے نہیں خدا نخواستہ اس کا کو اپنے نہیں جو خطرہ ہے تو وہ پھر اپنے نہیں والد مجبوری جو ہے وہ اپنے نہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو مارشل لا ہے اچھی چیز ہے, جی اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ فوج کا کام اپنے ملک کو سنبھالنا نہیں ہے. جی جی میں ایک ریٹائرڈ فوجی ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں فوج کا کام نہیں ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جی کہ ہم نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ملک کی سلامتی جو ہے بہت عزیز ہے. جی جی تو جس وقت ملک کی سلامتی داؤ پہ اپنے لگ جائے تو اپنے فوج کے پاس اور کوئی اپنی چوائس نہیں رہتی. تو جب آپ کے پاس چوائس کو نہیں اپنی نہیں رہتی تو لازمی بات ہے کہ کوئی آپ نے ایسا جو کہ ایک اچھا کام نہیں وہ بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک اچھا نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے فوج کو جو ہے وہ اپنے نہیں سنبھالنا پڑتا ہے. فوج ایک ایسا واحد ادارہ ہے جو وطن عزیز سے مخلص ہے. تو میرا ایک سوال بنتا ہے آپ سے, آپ کی باتوں سے نکل آیا کہ جب کرائسس یا حالات بگڑ جاتے ہیں تو فوج کو مجبوراً سٹینڈ لینا پڑتا ہے. ملک کی حالات خراب ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ قتل ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, ناانصافی ہے, عدالتیں لے لیں, پولیس کا ڈپارٹمنٹ لے لیں, جو عدالتی نظام ہے وہ سارے کا سارا کیسا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کسی سے بھی ڈکا چھپا نہیں ہے, ہم اس کا کسی ادارے کا ذکر نہیں کریں گے, کسی کا نام نہیں لیں گے. تو یہ جب سارے حالت بگڑ جاتی, جیسے سیلاب آ گیا تو فوج فوراً آ گئی, تو اس سے پہلے فوج کیوں نہیں کرتی کہ سیلاب آنے سے پہلے, بارشوں کے آنے سے پہلے, جب پتہ ہوتا ہے محکمہ موسمیات والوں کو یہ کراچی میں جو بارشیں شروع ہوئی ہیں, ایک ہفتہ پہلے ہمیں پتہ تھا کہ کراچی میں جو بارشوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے, تو پھر جو سارا آ گیا تو پھر آرمی آ گئی ان کی مدد کرنے کے لیے. تو یہ آرمی جو ہے اس کے یہ کیوں نہیں کرتی کہ جب یہ سارا تانا بانا بگڑ جاتا ہے تو پھر ماشاء اللہ یہ ایسا ماحول آتا ہے تو ان کو کچھ اداروں کو کیوں نہیں اپنے کنٹرول میں لیتی, جو بد زبان لوگ ہیں, جو ملک کے خلاف ہر وقت میرے پاس کوئی نرم لفظ نہیں ہے, جو ہر وقت آرمی کے خلاف بکتے رہتے ہیں, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اس ملک کے جو سیاستدان ہے. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ سیاست بہت اچھی چیز ہے, جمہوریت, اگر میں ذاتی طور پہ کہوں تو اتنا کہوں گا کہ جمہوریت ہی ہے کہ ہاں ہمارے ملک کو کھا گئی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بارڈر پہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے دشمن کے خلاف آپ لڑ رہے تھے, کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہماری آرمی آپ کو پیٹ پیچھے چھرا گھونپ رہی ہے. ٹھیک ہے, ان صورتحال سے یہ آرمی کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ حالات ایسے پیدا ہو جائیں جب ملک اندرونی طور پر بھی تباہی کے دانے پہ پہنچ جائے تو پھر آرمی آئے, تو پہلے کیوں نہیں اپنا کردار ادا کرتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اپنے کردار کی بات ہے, فوج ایک ادارہ ہے جی, اور اسی طرح باقی بھی سارے ادارے ہیں. جی, فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں فوج شامل باقی ادارے جو ہے وہ پرائم منسٹر کے اندر آتے ہیں, جو اپنے ڈیموکریٹک جب اپنی سسٹم جو آپ سمجھتے ہیں تو اس کے بیچ میں پرائم منسٹر یعنی جو سول گورنمنٹ ہے آپ کی وہ ذمہ دار ہوتی ہے. اور فوج جو ہے وہ اپنے ادارے کے علاوہ اس کا کسی کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. فوج جو ہے وہ صرف اپنا کام اپنے کا کرتی ہے اور صرف ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی ادارے کا جو کام جو رہ گیا ہے, اگر اپنے جب وقت آنے کے اوپر وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا پا رہا اور فوراً جو فوج طلب اپنے نہیں ہو جاتی ہے, فوج کو بعض دفعہ طلب بھی نہیں کیا جاتا, فوج خود پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایک اپنے نہیں کیونکہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جی کہ حلف لیا ہوتا ہے کہ جی کہ اگر ملک اپنے جو ہے وہ کسی کے تباہی کے دھانے پہ اپنے پہ پہنچ رہا ہے, کسی مشکل میں ہے, قوم جو ہے مشکل کے بھی بیچ میں ہے, تو اس کی مدد کے لیے پہنچو. اچھا, مجھے ایک تھوڑی سی بات ہے, آپ نے ذکر کیا تھا پہلے بھی, ہم نے وطن کی خیر خواہی کا یا وطن کے لیے کام کے لیے حلف اٹھایا ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کا حلف جو ہے وہ زیادہ سچا ہے
جو دوسرے ادارے ہیں، پولیس میں جائیں، بیوروکریسی میں جتنے ادارے ہیں، جتنے اور سولین ادارے ہیں، سیاستدان، یہ سب لوگ تو حلف اٹھاتے ہیں. یہ حلف اٹھا کے ان کے حلف میں فرق ہوتا ہے، ان کے حلف میں لچک ہے اور آپ کے حلف میں لچک نہیں ہے. دیکھیں جی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایز سچ جس طرح حلف پاکستان آرمی کے انڈیویجولز جی یا جو امپلائیز جو ہیں وہ حلف اپنے اٹھاتے ہیں، اس طرح کا حلف مجھے نہیں لگتا کہ جی کہ جو سول کے جو ادارے ہیں ان کے امپلائیز جو ہیں وہ بھی حلف اٹھاتے ہوں. جی میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی ایس ڈی او اپنے جاتا ہے انجینئرنگ کر کے، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی حلف لیا جاتا ہے تو آگے پیچھے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، سیدھا جا کے وہ اپنی سیٹ کے اوپر اپنے پہ بیٹھ جاتا ہے. ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ صرف احساس ذمہ داری والی بات ہے، ٹھیک ہے، ٹریننگ کی بات ہے، ٹریننگ کی بات. ایک اپنے ملک کے ساتھ حب الوطنی کی بات ہے. مین چیز آ گئی تربیت. صحیح، تربیت کی کمی ہے، صحیح، حب الوطنی میں کمی ہے. جی جی کہ جس کا ہم نمک کھا رہے ہیں، جس ملک کا ہم اپنے رزق اپنے جس کے وسیلے سے اپنے آپ میں کھا رہے ہیں، اگر اپنے جس کے لیے ہم تنخواہ اپنے لے کے، لیکن اگر اپنا کام مکمل ہم نے نہیں کرنا، یا اپنے سے جو نیچے جو ہر لیول کے اوپر جو لوگ ہیں اپنے سے نیچے والوں کو اگر انہوں نے اس کے مطابق ٹریننگ نہیں دینی، یا ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنی سیاست ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنا کام ایسے طریقے سے اگر وہ پورا نہیں کرتا، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے، نہ اپنی قوم کے ساتھ نہ اپنے ملک کے ساتھ. تو اسی وجہ سے جو ہے جتنے بھی ہمارے میں اپنے کہنا نہیں چاہیے، لیکن کیونکہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ کوئی بھی سول ادارہ مجھے نظر ایسا نہیں آتا جو کہ بندہ کہہ سکے، جس کی کوئی مثال دے سکے کہ جی کہ اس نے اپنے آپ کو اس لیول تک ٹرین کیا ہوا ہے کہ جو اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ 100% پوری کر رہا ہے. اگر آپ نے ہر ادارہ اپنی ذمہ داری 100% پوری کر رہا ہو تو فوج کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں دھکے اس لیے میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ان کا اپنا مین جو پرائمری ان کا جو ٹاسک ہے وہ سفر ہوتا ہے. صحیح، کیونکہ جس وقت لازمی بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنا ساری ٹریننگ چھوڑ کے، اپنی نارمل روٹین چھوڑ کے، جس وقت وہ جا کے ایک شہر کے بیچ میں لوگوں کو اپنے گھروں سے ریسکیو کرے گا، جی جی پانی کا انخلا کرے گا، جی اس کو سک کر کے اپنے باہر اپنے پہ پھینک کے، تو اپنے باقی جن کے اداروں کا کام ہے ان کو اپنے بتائے گا کہ بھئی یہ کام اس طرح اپنے نہیں ہوتا ہے، تو اس کا اپنا کام تو سفر ہو رہا ہے. تو اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی کہ فوج اگر کرتی ہے، کسی کا آسان نہیں ہے، لیکن اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ جی کہ جو ہمارا کام تھا وہ فوج کیوں آ کے کرے. ان کو شرم اپنے آنی چاہیے نا. لیکن بات اپنے شرم کی یہ اپنے یہاں تک اپنے پہنچ چکی ہے کہ وہ ان کو بالکل خاص ہی نہیں ہے. کسی ادارے کو بھی آپ اٹھا لیں، یعنی پرائیویٹ ادارہ کوئی بھی آپ اپنے لے لیں، بیوروکریسی شامل، یعنی ہر ادارے کی جو بیوروکریسی ہے ان کو خود اپنے احساس تک نہیں ہے، وہ خود اپنے لیے جو ہے وہ احساس ذمہ داری ان میں نہیں ہے، خود اپنے جو ہے وہ اپنی مرضی آئے تو دفتر میں آتے ہیں، مرضی آئے تو اپنے گھر میں لیٹے رہتے ہیں. تو اس طرح اپنے جو ہے وہ اپنے ادارے نہیں چلائے جاتے، نہ ہی اپنے جو ادارے کے جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنے جو ہے پلاننگ کے تحت ٹریننگ اپنے نہیں ہوتی ہے. یہ تو وقت پاؤ والی بات ہے، اور جب وقت پاؤ جس ادارے کے بیچ میں ہو جائے وہ پھر وقت آنے کے اوپر اپنا کام سر انجام تو نہیں اپنے دے سکتا. باقی رہی بات کہ جی کہ فوج کیوں انتظار کرتی رہتی ہے، جس طرح آپ کو میں نے آغاز میں بتایا کہ فوج کا یہ کام نہیں ہے، وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے کسی سول اپنے ادارے کے ساتھ، نہ وہ پرائم منسٹر کو اپنے جو ہے وہ ایڈوائز بھجوا سکتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں جی اپنے یہ جو محکمہ موسمیات ہے ان کا یہ کام تھا تو انہوں نے یہ نہیں کیا، وفدا کا کام یہ تھا انہوں نے یہ نہیں کیا. بھئی فوج ایک ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس کی اپنی ایک چیف ہے، اس کی اپنے چیف کی اپنی رسپانسبلٹی اپنی فوج کی دیکھ بھال کے لیے. ابھی ایک چیف یا نیکسٹ اپنے جو اس کے لوگ ہیں وہ کس طرح سفارشات پیش کریں پرائم منسٹر کو، کیونکہ وہ تو سوابدیدی اختیار ہے پرائم منسٹر کا کہ اس کے اندر جتنے ادارے ہیں وہ ان کی جو اپنے پرفارمنس ہے اس کو مد نظر رکھے. اور کیونکہ یہ لوگ بھی آنے جانے ہیں، سیاستدان آتے ہیں اپنی جھاڑی لگاتے ہیں، 4 سال کی ہے 5 سال کی ہے، جتنا اپنے عرصہ گزر گیا لگائے چل دیے. تو اس لیے جس وقت سب اپنے کام چلاؤ والا ہو تو اس وقت جو ہے وہ پھر ادارے کیا اپنے لوگ اپنے جو ہے علی اعلان عیاشی کرنے پہ اپنے نہیں آ جاتے ہیں، تنخواہ لی جیب میں ڈالی فارغ ہو گئے. تو اس لیے اب اپنے فوج کو جو ہے وہ پھر جدھر اپنے آنکھ اپنے اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے ادھر فوج کو پہنچنا پڑتا ہے. تو اپنے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں. ابھی ملکی سیاست پر بھی بات ہو گئی، تو ابھی کچھ تھوڑا سا اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. آپ کے بھائی کیا کر رہے ہیں؟
جی اپنے اپنی فیملی کے بارے میں والد صاحب کا تو میں نے ڈیٹیل میں بتا دیا. جی جی ہم 5 بھائی ہیں جی. اپنے سب سے بڑا ہوں میں. جی جی میرے سے چھوٹا جو ہے وہ اس کا نام اپنے نسیم عزیز ہے, جی جی اور وہ والد صاحب والا جو کاروبار ہے وہی اس کو کنٹینیو اپنے کیے ہوئے ہے, ٹھیک ہے اور میرپور میں ہی اس کی سکونت ہے. جی جی اس سے چھوٹا ارشد ہے, وہ بھی جی جی یہی کاروبار کر رہا ہے ٹرانسپورٹ کا ہی. ٹھیک ہے اس کا بھی اپنے ادھر ہی میرپور میں رہتا ہے. جی جی تو تیسرے نمبر پہ اپنے جو ہے وہ امجد عزیز ہے, جی جی وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے کیونکہ ٹھیک ہے اس کی فیملی ادھر ہی ہے. ادھر ہی اپنے جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے. جی جی تو سب سے چھوٹا جو ہے وہ طاہر عزیز ہے, جی وہ جی بھی یہی اپنے بزنس سے اپنے تعلق ہے. یعنی 3 جو ہیں وہ والد صاحب کے بزنس کو کنٹینیو کیے صحیح ہوئے ہیں. تو یہ اپنے نہیں, ہم اپنے جی. بھائیوں اور کی بھی اپنی اپنی فیملی تفصیل کے ہے. بارے میں بتائیں, اپنے بچوں کے بارے میں, وہ کیا کار میں میں ہیں؟ جی ماشاء اللہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے 3 بیٹے اور 1 بیٹی دی ہے. جی اور بڑا بیٹا جو ہے وہ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے شامدان انسٹیٹیوٹ کے نام سے. جی اس میں وہ انگلش کی کلاسز رن کرواتا ہے. جی اس میں کچھ اپنے شارٹ کورسز ہوتے ہیں, جی اسپوکن انگلش کے ہو گئے, یا جس طرح کہ جی جی باہر کے ملکوں کے لیے جی جی آئلٹس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی پریپریشن کرواتا ہے. ٹھیک اور ہے جب پریپریشن کروا کے پھر اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کرواتا ہے اپنے ادھر جی سے جی ہاں برٹش بڑا ہائی کمیشن سے. شامدان بہت بڑا مشہور ادارہ ہے میرپور کا. جی ہاں, جی جی ماشاء اللہ اپنے پاکستان سے بھی لوگ بہت 12-13 جاتے سال ہے. ہیں. جی ہاں جی جی ماشاء اللہ 12-13 سال سے وہ اس ادارے کو رن کر رہا ہے. جی تو چھوٹا اپنے جو ہے اسے اس کا نام انصر عزیز ہے, انصر طارق ہے. جی وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے جی جی فیملی کے ساتھ. صحیح تو چھوٹا جو ہے وہ بھی اپنے نہیں انگلینڈ میں ہی ہے. بیٹی جو ہے میرڈ ہے جی. میرا جو داماد ہے وہ اپنے کاروبار کر رہا ہے کویت میں, جی کرینوں کا کاروبار ہے اس کا. تو ماشاء اللہ اپنے نہیں یہ چاروں جو میرے بچے ہیں جی وہ بھی آگے بچوں والے ہیں ماشاء اللہ ہے. سب سے جو چھوٹا ہے جی اس کا بچہ نہیں ہے, باقی ماشاء اللہ سب صحیح. اپنے نہیں فیملی والے ہیں. شکر الحمدللہ جی. میں بڑی بہت شکریہ ہیپی جی. ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہوں. اللہ پاک کی جی ذات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. آپ نے ٹائم دیا اور اپنی قیمتی معلومات, اپنی پرانی یادداشتیں ہمارے قارئین کے ساتھ شیئر کیں. آپ کا بہت شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. آخر میں پھر میں شکر گزار ہوں اپنے نگاہ خان آئی یوٹیوب چینل کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اپنی فیملی اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں اپنے جو ہے وہ آگاہی کا اپنے دوست باپ سے کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.